अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सैयद वसीम रिजवी ये वो शख्स है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है और कोई ना कोई एक बात को लेकर इस्लाम की ताल्लुक से गलतफहमियां लोगों में डालकर अपने आप को मीडिया में बनाए रखता है। और यही वजह है कि शिया कम्युनिटी भी इसको अलग कर दी है। फिर से ये सुर्खियों में हैं ऐसे एक बयान को लेकर जो बड़ा ख़तरनाक बयान है। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ता क़यामत तक कुरान शरीफ की एक भी आयत, एक भी हुर्फ कोई बदल नहीं सकता, कोई रद्द अमल नहीं हो सकता। इस पर हमारा ईमान है। लेकिन ऐसे लोग ऐसे बयान देकर अपने आगाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, जब से यह बयान आया है तब से शहर हैदराबाद में सुन्नी जमात और शिया जमातों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वसीम रिजवी को ताकीद की गई कि ऐसे बयान ना दे और उन पर कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई, जिसमें जनाब मुजाहिद हाशमी और जनाब मौलाना रजा आबिदी साहब और मोहम्मद सलीम जो सोशल एक्टिविटीज है, इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। तकीर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वसीम रिजवी साबिक़ा चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने जो कुरान की चंद मखसूस आयत को कुरान से हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू हुए हैं, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात भी नहीं है हमारे लिए कि उनका जिस अंदाज से इब्तिदा से जो किरदार रहा है, इंतहाई मशकूक रहे हैं और इस कदम कदम पर इस बात का वो सबूत छोड़ते रहे कि वो जो है संघ परिवार के आलाकार रहे हैं। कुछ दिन कबल एक स्वामी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मकसद के तहत कि हम जो है मुल्कगीर सतह पर जहाद के ख़िलाफ़ हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को लेकर हम जो है एक कन्वेंशन करने वाले हैं। इसके बाद इसको जो है आलमगीर सतह पर यह कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया जाएगा, इसका उन्होंने ऐलान किया था। तो उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वसीम रिजवी साहब का ये कदम जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस बात का सबूत है कि जो है उनके वो आलाकार हैं। हम इस बात को भी समझते हैं कि इस अंदाज से इस्लाम दुश्मनाना से ये चाहते हैं कि मुसलमानों में नफरत पैदा की जाए, दुश्मनी पैदा की जाए। लेकिन वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि हम सुन्नी हो, शिया हो या किसी मसलक से हमारा ताल्लुक़ हो, हमारा सबका कलीमा एक है। कामिल ईखान हमारे इस बात पर है कि हम कुरान को अल्लाह की नाजिल करदा किताब होने हम पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और इस हैसियत और एतबार से कि ये ऐसी किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, जिसमें ज़रा बराबर भी कोई ना हज़फ कर सकता है, ना कमी कर सकता है, ना पेशी कर सकता है। और ताक़यामत ये किताब उसी अंदाज से महफूज रहेगी, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। जब अल्लाह इसकी हिफाजत का जब जिम्मा ले तो कौन सी ताकत है? तमाम ताकतें आएंगी, आने दीजिए, जमा होने दीजिए, कोशिश करने दीजिए। लेकिन हमारा ईमान है और ईखान है और हमारे दावा भी है कि कुरान के जो है आयतें हज़फ करना तो बहुत दूर की बात है, उसमें एक जेर जबर को जो वहां कुरान से अलग नहीं कर सकते। अब जो है इस सिलसिले में उनकी और परस्पर मुहरिकात जो है, उनकी साजिश जो है, उनकी कोशिश जो है कि इस उन्वान से जो है आपको हमको आपस में लड़ाया जाए। लेकिन आप हजरात ने ये देखा कि मोहतरम तकीर आबिदी साहब, मेरे भाई ने जाफर साहब, सदा हुसैन, आपने ये फौरी इस पर जो है अपने रद्दमल को जाहिर करते हुए इस बात का जो है सबूत दिया कि हम सब उम्मत वाहिदा हैं, हम सब उम्मत वाहिदा हैं। एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, कुरान मजीद पर मुकम्मल ईमान रखने वाले हम लोग हैं। हमारा कलिमा एक, हमारा किबला एक, हमारा कुरान एक है। इस बात का ईमान हम सब का एक। जो इससे इनकार करता है या खैर वो मुसलमान नहीं, इस बात का आप हज़रात ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसी कोशिशों से, काविशों से जो है हम न मरूब होने वाले हैं, न डरने वाले हैं।
نہ ہمارے اتحاد میں کسی قسم کا کوئی دراڑ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہم سب امت واحدہ ہیں۔ اس مقصد کے لیے، اسلام کے لیے، امت واحدہ کے احساس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم لوگ متحد ہیں، متحد رہیں گے، اور آپ سب آگے مل کر بھی جو بھی کسی قسم کے اقدامات کیے جاتے ہوں ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، بالآخر یہ سازشیں ناکام ہوں گی۔ کنونشن ہونے والا ہے ملکی سطح پر اور عالمگیر سطح پر۔ ہم جو انشاءاللہ اس وقت جو کنونشن شروع ہوگا اس وقت اس کا ہم مفصل جواب دیں گے کہ اسلام میں جہاد کا جو احکامات ہیں کس پس منظر میں کیا ہے، اور دیگر مذاہب کی کتابوں میں اس کا جو کیا احکامات ہیں، ان مذاہب کے ماننے والوں کو لے کر جو ہے تمام تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے۔ تو بہرحال ہم جہاد سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، جہاد مومن کا ایمان ہے، جہاد ہم کو ظلم کے خلاف کرنا ہے، قتال بھی کرنا ہے۔ ہم جو ہے اس ملک کے دستور کے حساب سے سب کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر وہ جو ہے وہ عمل پیرا رہے، اور اگر اس ملک کا دستور اگر آپ اجازت بھی نہیں دیں گا تو یہ یقیناً ہم قرآن سے، ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتے، قرآن کی وہ تحریف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے عقیدے پر یقیناً قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اس میں دراڑ ڈالنے یا ڈرانے کی کوئی بھی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ میں کیونکہ ابتدا میں اپنا تعارف نہیں کروا جب آپ سے بات کیا تھا، میں مجاہد ہاشمی، جنرل سیکریٹری عوامی مجلس عمل اور ترجمان وفاق مساجد مراد نگر سید علی گوڑا۔ شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جیسا کہ ہمارے بھائی مولانا مجاہد ہاشمی صاحب نے کہا، اور جناب جعفر حسین صاحب نے بھی ابھی آپ کے سامنے اپنے معروضات رکھیں کہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دفاع قرآن کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں، اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے، یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئی، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ فرانس میں اسلام پہ حملہ، سارے مسلمان ایک ہو گئے، اور جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کا نام لے کر تقسیم کیا جائے ممالک کو۔ اور یہ لوگ جو ہے میڈیا والے جھوٹی جو ہے توجیحات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یمن شیعہ ہے اس لیے ایران اس کی تائید کر رہا ہے، چونکہ جو ہے اپنے جو ہے لبنان شیعہ ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ غلط تقسیم ہے۔ ایران سب سے زیادہ سپورٹ جو کرتا ہے وہ فلسطین کو کرتا ہے۔
فلسطین ہی کی وجہ سے جو ہے جو لوگ فلسطین کی تائید میں ہیں، ایران ان کی تائید میں، چاہے وہ شیعہ ممالک ہو کہ سنی ممالک، اور جو بھی اسرائیل کا دوست ہے ایران اس کا مخالف ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں پیش کرتا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی پریشانی دشمنان اسلام کو یہ لاحق ہے کہ ہم جتنا ان کو لڑاتے ہیں یہ لوگ پھر ایک ہو جاتے ہیں. جب بات جو ہے کعبۃ اللہ کی آتی ہے، بیت المقدس کی آتی ہے، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. چنانچہ جو ہے خود مسلمانوں کو جو ہے بیت المقدس کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، خود مسلمانوں کو جو ہے یہود و نصارہ کی گود میں بٹھایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کو قرآن سے نکال دیں، یا وہ آیتیں کہ جو جہاد کے متعلق ہے، اور جہاد تعمیری ہوتا ہے. اگر جہاد نہ ہو تو انسانیت محفوظ نہ رہے، نہ ہندو محفوظ رہے، نہ مسلمان محفوظ رہے، کوئی محفوظ. اب سب محفوظ ہیں تو جہاد ہی کے سہارے محفوظ ہے. جہاد ایک تعمیر کا نام ہے، تخریب کا نام نہیں ہے. کسی کا گھر اجاڑنے کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد تعمیر کا نام ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے مولانا محترم کی باتوں کو سنا. میں بھی آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. جہاد کے بارے میں تفصیلی طور کے اوپر قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتایا گیا. یہ ایسے لوگ جو RSS کے وسیم رضوی، RSS سنگھ پریوار ایک زمانے سے اس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس مطالبے کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے ایک مہرے کو آگے بڑھایا ہے. کیونکہ 5 اسمبلی انتخابات ہندوستان کے اندر ہونے والے ہیں. اس کے اندر ووٹ پولرائزیشن کے لیے ایک فتنے کو برپا کیا گیا. قرآن کے اندر زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. کروڑوں حفاظ دنیا کے اندر ہے. رشیا نے 100 برس تک کوشش کی کہ قرآن نہ پڑھا جائے، لیکن لاکھوں بچے گھروں کے اندر قرآن کو حفظ کیے. رشیا ختم ہو گیا، سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آج چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر، یوگیر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کیا وہاں پہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. وسیم رضوی جیسے لوگ ختم ہو جائیں گے. میں ہندوستان کے تمام علماؤں سے، دینی مدارس سے، اسکالر سے کہتا ہوں کہ وسیم رضوی کے اوپر فتویٰ دیں. ابھی میں نے سنا ہے کہ اتر پردیش شیعہ کونسل اور کلب جواز صاحب کے یہاں سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اس کا شیعہ کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حیدرآباد ہو یا لکھنؤ ہو یا ہندوستان ہو، ہمارے پاس شیعہ سنی آپس میں ہمیں بھائی کی طرح ہیں. ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جو ہے چیز ہم مل کے کرتے ہیں. ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، ساتھ تمام چیزوں کو جو ہے. ہم بھی آل رسول کے ماننے والے، چاہنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے ہم بھی غلام ہیں. ہم تمام کے. اور یہ وسیم رضوی کو کل میں سن رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو ان لوگوں نے قرآن کے اندر ایڈ کیا. قرآن کے اندر کوئی ایڈ مائنس کا تو ہے نہیں. ہر چیز جو لکھی ہوئی جو کتاب ہے قیامت تک وہی کتاب رہنے والی ہے. اور ہندوستان نہیں بلکہ یہ فتنہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز فوری اس کی یاچیکا کو خارج کرے اور اس کے اوپر مقدمہ درج کرے کہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے، دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. اس کے اوپر مقدمہ درج کرے. سپریم کورٹ عموماً کورٹ یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی پٹیشن آتی ہے تو چالان بھی کرتا ہے کہ آپ نامعقول پٹیشن داخل کرے، لہٰذا آپ کو چالان کرتا ہے. تو میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم رضوی کے خلاف نامعقول درخواست کا مقدمہ درج کر کے اس کے اوپر کیس بک کرے، اور یہ اس کو فوری جو ہے سپریم کورٹ سے اس پٹیشن کو نکال دے. اور یہ واجب قتل ہے میری نظر میں. وسیم رضوی واجب قتل ہے. قرآن کے معاملے میں، ہمارے آقا کے معاملے میں، ہمارے صحابہ اکرام کے بارے میں، ہمارے اہل بیت اطہار کے بارے میں جو کوئی گستاخی کرے گا، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دیا جائے، مار دیا جائے اس کو. ہمارے لیے کوئی قانون نہیں سوائے شرعی قانون کے. ہم شرعی قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کوئی قانون ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے
जितने भी उलमा कराम हैं वो फौरी इसके ऊपर फतवा हैदराबाद के अंदर भी सादिर करें और इसको जो है कम्युनिटी के बाहर निकालें और इसके ऊपर लानत मलामत करें, और ताकि आइंदा दिनों में, ये बहुत दिन से कर रहा है, ये इसने फिल्म भी बनाई पहले, और ये कभी कभी आता है और जो है जहर उगलता है। ये इसका यूपी शिया वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका, इसको निकाल दिया गया है, अब तो कम्युनिटी से निकाल दिया गया है इसको। बहरहाल हम मुसलमान तमाम तबके के शिया सुन्नी जो भी बरेलवी हों, जो भी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कुरान के मामले के अंदर कोई फितना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम, हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे सर जो है दीन की हिफाजत के लिए हमेशा कटने के लिए तैयार हैं, हम पेश करेंगे और ये फितनों को जो है हिंदुस्तान के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। मैं यही मैसेज देता हूँ कि सारे उलमा कराम हर मज़हब के, हर मकतब फ़िक्र के एक जगह जमा हों और ये फितने का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट में करें, सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दाखिल करें, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाएं और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें कि ये जो है मुनाफिरत फैला रहा है। और अल्लाह की वो किताब जो जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उसके बारे में नौज़ुबिल्लाह गैर गलत बोल रहा है, ये वाजिब क़त्ल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।